کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، یعنی اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ یہ حساب کتاب کرنا بہت ضروری ہے، حساب کتاب کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ بندے نو حساب کتاب کا علم ضرور ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ حساب کتاب جب کرنے پر بندہ آ جائے گا نا، ایک عادت پائیے، صرف ایک عادت پڑ جائے۔ جب عادت پڑ جائے تو پھر وہ ہر چیز میں حساب کتاب کرے گا۔ باتیں کرتے ہوئے یا میں یہ غیر ضروری بات کیوں کر گیا ہوں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی یہاں پر کرنے کی، تو میں کر کیوں گیا ہوں؟ حساب کتاب لا یعنی گفتگو، بہودہ گفتگو، لغو گفتگو، فضول گفتگو، یعنی میں کیا کر گیا ہوں؟ حساب کتاب۔ حساب کتاب کی عادت پڑ جائے تو ہر اینگل سے پڑ جاتی، یار میں نے عمل کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حساب کتاب کی عادت پڑنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے حساب کتاب لینا ہے۔ یہ آپ کی ساری زندگی کا حساب کتاب لینے والی ذات اللہ کریم کی ہے۔ آپ لاکھ چاہیں، جیسے اکثر کہتے ہیں نا، یا اللہ میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں۔ اچھا پھر کس قابل ہیں وہ دس دے۔ کہتا میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، تو کس قابل ہے وہ بتا دے۔ جس قابل تو ہے وہ بتا کہ جی میں اس قابل ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے میں آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں۔ اور اللہ کریم فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ حسیتاً آزمانا ہی آزمانا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائے تاکہ تمہیں آزما سکیں۔ حساب کتاب، حساب کتاب بہت ضروری۔ حساب کتاب کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنا حساب کتاب خود رکھنا پڑتا ہے۔ ہر عمل میں، ہر بات میں، ہر کام میں اپنا حساب کتاب خود رکھنا پڑتا ہے۔ تقدیر، ایک لفظ بولتے ہیں نا تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ ایک اندازہ اللہ کریم کا ہمارے متعلق۔ تقدیر کیا ہے؟ ایک اندازہ اللہ کریم کا ہمارے متعلق، اور اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے جو اس نے تقدیر لکھ دی ہے اس کا اندازہ بالکل پرفیکٹ ٹھیک۔ میں کئی دفعہ مزہ لیتا ہوں اس بات پر، کہا جاتا کہ لوہے محفوظ پر لکھ کر قلم توڑ دی گئی ہوئی ہے، ختم، جو لکھ دیا لکھ دیا۔ اب باریک ساری کہانی یہ جو لو سٹوری چل رہی ہے چلتی رہنی ہے، آپ کسی بھی طور سے اس سے باہر نہیں ہیں۔ اگر بندہ کہے نا میں آزاد ہوں، آزاد نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آگے بھی ایک دفعہ لطیفہ سنایا آپ کو کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک رند آ گیا، شرابی آ گیا، تو وہ جمعے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب جمعے کی تیاری کر رہے تھے تو رند نے کہا او بابا کہڑی قید چ جمعہ نمازاں پڑھو، ایویں قید چ پھسیا پیا، قید سے باہر ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا تو قید سے باہر نہیں ہے، تو قید سے باہر ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنا چل پھر غسل کر، پائی ماما تو چلیے نماز پڑھن۔ کہنا نہیں، کہنا پھر قید ہی ہے نا، تو ادھر دی قید ہی، میں ادھر دی قید ہی ہیں تو ساری قید، باہر کون ہے؟ ساری قید ہیں، اپنی اپنی عادات کے مطابق، حسلتوں کے مطابق قید ہیں، اور سمجھتے ہم بڑے آزاد ہیں۔ آزاد کوئی نہیں ہے، وہ ادھر پھنسا ہوا ہے، یہ ادھر پھنسا ہوا ہے۔ اسے نیکیوں کی فکر ہے، اسے برائیوں کی فکر ہے۔ وہ کہتا ہے میں انج ہینڈل کر لاں گا، اللہ نو ہی سارے ہینڈل کر دے۔ ساری لڑائی اللہ کے ساتھ، اس بندے کی لڑائی اللہ کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ بندے سے بندے کا کیا ہے؟ حساب کتاب کس کو دینا ہے؟ جنی ٹیکنیکل تسی گلاں کرتے ہو نا، جنی تسی بھجن دیا گلاں، فراڈ دیا گلاں کرتے ہو، نماز چھوڑنا ہے میں بس پڑھ لاں گا ایک دفعہ، پڑھ لیں۔ لڑائی کس سے ہے؟ میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے۔ اس بندے کی لڑائی اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا تھا اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے، کہانی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں مانتا۔ جنہیں کا تسی نہیں منو گے انہیں نہیں مننا، جس نے تسی مان گے وہی مان جائے گا۔ اسے بزرگوں نے کہا ایک بندے کو دیکھا مانگ رہا ہے یا اللہ
تو مجھ کو راضی ہو یا اللہ تو میرے کو راضی ہو یا. بزرگوں نے اس سے پوچھا تو اللہ سے راضی ہے؟ جو اس نے تجھے دیا، جس مشکل میں رکھا، جس پریشانی میں رکھا، تو راضی ہے؟ اگر تو راضی ہے تو وہ راضی ہے، تو راضی نہیں ہے تو وہ بھی راضی نہیں ہے. تیرا راضی ہونا لازمی ہے. تو مانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، تقدیر اندازہ اللہ کا ہمارے بارے میں. اور میں آگے بتایا کرتا ہوں کہ اگر تقدیر بدلنی ہے اس کا بڑا آسان سا حل ہے. آپ نے اپنی تقدیر بدلنی ہے، بہت آسان سا حل ہے، اور حل میں بتا دیا کرتا ہوں. ایک ہے علم الہی، ایک ہے حکم الہی. کیا لفظ ہے؟ علم الہی. اللہ دے علم وچ جو کچھ ہے ساڈے علم وچ نہیں ہے گا، ککھ نہیں ہے. جو اس کو معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. علم الہی کے پیچھے نہیں بھاگنا. کل کا دن کیسا گزرے گا، پامس کے پاس چلے جاتے ہیں، پیراں کو چلے جاتے ہیں، مزاراں جا کے اپنے انج کر لیندے ہیں. نہ، اگر آپ نے اپنی تقدیر بنانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ حکم الہی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا. حکم کیا ہے؟ اللہ نے آپ پر 5 نمازیں فرض کر دی. حکم ہے پڑھ. جس دن تو پڑھ لے گا تیری تقدیر بدل گئی. جس دن تو روزہ رکھ لیا تیری تقدیر بدل گئی. تیرے بدلنے سے بدلے گی. علم الہی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. حکم الہی کے پیچھے جب تک زور لگاتا رہے گا تقدیر بدلتی چلی جائے گی. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، آپ نے نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ تقدیر میں کچھ لکھا گیا؟ اچھا لکھا گیا نا. اگر آپ نہ پڑھ دے تو تقدیر خود بدلنی ہے. آپ نے، آپ کے ہاتھ میں ہے تقدیر، خود پر جبر کر کے بدلنی ہے. اللہ کریم کو اللہ مان کر بدلنی ہے، اس پر یقین رکھ کر بدلنی ہے. جس وقت سمجھ آ جاتی ہے نا، جس وقت سمجھ آ جاتی ہے بندہ گنگا ہو جاتا ہے. گفتار کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، گلاں دی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن جب عمل کی رفتار بڑھتی ہے تو گفتار کی رفتار کم ہو جاتی ہے. یہ تب تک بولتی ہے جب عمل نہیں ہے. جس وقت عمل شروع ہو جاتا ہے یہ بھونکنا بند کر دیتی، کام کرنا بند کر دیتی ہے. پھر عمل پر زور لگا ہوتا ہے، اور ٹھہر جائے یار کام کرن دے. یہ تب تک ہے جب تک عمل نہیں ہے، اور جب عمل آ جائے پھر یہ بند ہو جاتی ہے، گونگی ہو جاتی. اور معرفت کا مقام بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان گونگا ہو جاتا. تو میں نے کہا حساب کتاب اللہ کریم نے لکھ دیا. ہم اکثر کہتے ہیں نا یار شبان دے مہینے 15 شبان دے مہینے نا وہ ساڈے سارے سال بھر دیاں جو کچھ کرنا ہوتا لکھا گیا ہوتا. لکھا تو پہلے بھی گیا ہے، روزانہ بھی مال چکے جاندے نے، 15 شبان بھی چکے جاندے نے. ٹھیک ہے، تو لکھا پہلے بھی کیا ہے. اصل تو نا اللہ کریم نے نا وہ بعد چ ٹیلی بھی کرنا ہے، اور ٹیلی کر کے کہنا ہے اے میں لکھیا سی، اے 15 شبان دا دیکھ لو، اے سال بھر دا دیکھ لو، روزانہ دے لو. فرق ہے نہیں. حساب کتاب آپ نے اپنا حساب کتاب خود لینا ہے، دوسرے کا حساب نہیں کرنا. ساری نظر دوسرے کے حساب کتاب تے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. دوسرے کو چھوڑو، اپنا حساب کتاب کر کہ تو کیا کر رہا ہے. حساب کتاب. نماز پڑھتے ہوں 4 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ لیں، حساب کتاب رہے گا نہیں. حساب کتاب نماز میں بھی رکھنا پڑتا ہے کہ 3 فرض پڑھنے ہیں تو 4 نہیں پڑھ سکتے، 4 پڑھنے ہیں تو 3 نہیں پڑھ سکتے. اس لیے حساب کتاب نماز میں بھی رکھنا پڑتا ہے. اگر بھول جائیں تو پھول چول ڈنڈ معاف نہیں، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. پھول چول ڈنڈ معاف نہیں ہے گا، سجدے سہو کرنا پڑتا ہے کہ چلو بھائی حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے کہ بچے کو احتلام ہو گیا، اب یہ بالغ ہو گیا تو کس نے بتانا پتر تو بالغ ہو گئے ہیں؟ باپ نے. باپ اینا شرمیلا اپنے پتر نہیں دستا. ماوا دس دیں اپنی دھیاں کہ پتر ہوں جڑے تیرے پیریڈ شروع ہو گئے نا یہ مسائل نے، تو پیو جڑا وہ نہیں دستا، بڑے شرمیلا ہوں. ارے بابا تو نہیں بتائے گا تو کس نے بتانا ہے؟ تو باپ ہے، باپ بھی ہے، یار بھی ہے. وہ اسی یہو جہا بت پال کے رکھا ہوں اپنے اندر، ایسا بت کہ اپنے بچوں کو سمجھانا بھی ہمیں شرم آ رہی ہوتی. کس بات کی شرم بیٹے کو سمجھانا پڑے گا. تو بات سمجھے کہ نہیں ہے کہ جب احتلام ہو گیا حساب کتاب شروع. اب تجھ پر نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. بیٹا تو بالغ ہو گیا، اب میرے دائرے اختیار سے تو نکل گیا. جب بچہ بالغ ہو جائے نا آپ اسے تھپڑ نہیں مار سکتے، انہوں کی مرضی ہے، غلط کرتا پہ صحیح کرتا، آپ صرف نصیحت کر سکتے ہیں.
کو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بستر علیحدہ کر دو، ماں پیو نال نہیں سونا چاہیے، ان کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرتے رہیں، بیٹے نو الگ کرو، ایک ہی بستر میں 3 سو رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں 3 سو رہے ہیں، کوشش کرنی چاہیے ایک جگہ ہے علیحدہ کریں، ساتھ نہیں سونا، حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے، یہ تو تھوڑا حساب کتاب رکھے گا، اس لیے اپنا حساب کتاب خود رکھنا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ جیسے جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے بتانا پڑتا ہے بیٹے اب تم پر یہ لازم ہے کہ یہ کام تم نے کرنے اور ان کاموں سے تم نے بچنا ہے، یہ لازم ہے، اس لیے سب پر حساب کتاب لازم ہے۔ آپ اکاؤنٹس افسر کیوں رکھتے ہیں، اکاؤنٹنٹ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں نا کہ بھئی یار حساب کتاب ساڈا دوسرا نہ کھائیے، او بھاویں بھائی چھوٹا نہیں مار دے، لیکن ہم اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں کہ یار ہمارا حساب کتاب ہونا چاہیے، ٹیکس سے کیسے بچ سکتے ہیں، فلانی چیز سے کیسے بچ سکتے ہیں، حساب کتاب علم بھی بہت ضروری ہے، اس لیے حساب کتاب رکھنا پڑے گا۔ ہمیں رولا کیوں پڑھنا پہ اللہ کرے تڑے اندر حساب کتاب کی عادت پہ ہوئے، ہر عمل پر بیٹے حساب کتاب ہے، بھاگنا نہیں ہے کہ میں حساب کتاب، کیونکہ حساب کتاب ایک بندہ کہتا ہے اور یہی اللہ کریم چھڑ دے گا، میں کہ یار چھڑ دے گا، میں نے کل دس فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن نے فرمایا کہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اور ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، پالے گا۔ تم کہہ رہے ہو کہ چھوڑ دیا جائے گا، کیسے؟ چاہے علیحدہ پوچھ لیا جائے، پوچھا تو جائے گا، ہاں بڑا مہربانی اللہ کی ہو جائے کہ جس سے جتھے اللہ کریم کسی نے کہہ دے جان دے سو، مہربانی ہو جائے کہ جان دیو، پتہ نہیں کس پر ہو، آپ کہیں جی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر بندہ پھر ایسا ہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جب آپ دوسروں کا حساب کتاب لے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب تسی دوسروں کا حساب کتاب تو لیندے ہی ہو نا، تو پھر اپنا بھی دینا جے، یا پھر اپنا انہیں لینا بند کر دیو، لیتے کیوں ہیں؟ جب دوسروں کا آپ حساب کتاب لیتے ہیں تو اپنا بھی حساب کتاب۔ ہمارے ایک دوست تو انہوں نے سوال کیا، تو جو سوال تھا وہ زکوٰۃ کے متعلق تھا، کہتے یہ ہم رمضان سے رمضان ہی کیوں دیتے ہیں زکوٰۃ؟ سوال سن لیجئے گا، ہم رمضان سے رمضان ہی زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ یہ کیا قرآن و سنت نے فکس کیا ہے؟ نہیں، میرے اب غور سے بات سن لیجیے۔ بچہ جس وقت اسے احتلام ہوا شریعت نے کو فکس کیتا ہے نہیں عمر چونا ہے، اینے دن نہیں چونا ہے، ایس مہینے چونا ہے، نہیں، جس وقت بچہ بالغ ہوا اسے احتلام ہو گیا اسی وقت نماز روزہ زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ اب باپ کا کام ہے اسے بتانا تیرے پاس یہ مال ہے، یہ ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ستے پہ ہو کہ جاگتے پہ ہو؟ میرا سوال اور سے سن لیجئے گا کہ کس وقت شریعت نے لازم کیا؟ جس وقت بچہ بالغ ہو گیا اور اس کے پاس پیسہ باپ کے پاس موجود ہے اور بیٹے کا بختیار ہو گیا کہ اس کے پاس بھی مال آ گیا، تو اسی وقت بتا دینا بیٹا تم پر اب فرض ہے نماز روزہ زکوٰۃ حج، ساری چیزیں کب فرض ہو گئی؟ جس وقت ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ ہر بندے پر اس وقت فرض ہوتی ہے جس وقت اس کے پاس 1,75,000 روپیہ، جو آج کل کا دور کی بات کر رہا ہوں، 52.5 تولے چاندی کے پیسے آ جاتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کیا کہتے ہیں بینک میں، اس کے کھاتے میں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب نصاب۔ کس وقت ہوتا ہے؟ 7.5 تولے کی گل نہیں کی میں، 52.5 تولے کی گل کی، ٹھیک ہے؟ جس وقت جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ صاحب، ابھی اس نے گھر کا خرچہ چلانا ہے، مہینے کا خرچہ چلانا ہے، مہینے کا خرچہ چلا کے کچھ نہیں بچیا، لیکن وہ صاحب نصاب
ہو گیا ہے. وہ جب اس کے پاس 1,75,000 روپیہ آ گیا تو وہ اہل ہو گیا کہ میں نے اب زکوٰۃ دینی ہے سال کے بعد. اگر سال کے بعد اس کے پاس سارے خرچے نکال کر 1,75,000 بچ گئے تو پھر زکوٰۃ کو گل سمجھ آئی میری؟ وہ صاحب نصاب کب بنے گا؟ اسی وقت بنے گا جب اس کے پاس آ گیا. اب ایک بندہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے پر میرے پیسے تو لگ جاندے نے سال کے بعد نہ بچن, لیکن تو ایک دفعہ صاحب نصاب بن چکا ہے, اب تیرے پاس پیسے نہیں بچ رہے, لگتے رہے کوئی مسئلہ نہیں, لگتے رہے. لیکن جس وقت سال کے بعد, اب اس میں بھی ایک بات ایڈ کر لیتے ہیں, رمضان سے رمضان قرآن و سنت میں کہیں نہیں آیا. جب آپ کے پاس آ گئے, جس وقت آ گئے, وہ کوئی بھی مہینہ ہو, محرم, صفر, ربیع الاول, جمادی الاول, جمادی الثانی, محرم, جو بھی ہو, اس وقت آپ صاحب نصاب بن گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز سمجھنے کے لیے میں کہتا ہوں, قرآن و سنت میں رمضان نہیں آیا, جب پیسے آگے ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی محرم میں ہو, سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, جمادی الثانی میں, جب بھی وہ بن گیا لیکن وہ زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ایک سال کے اندر اس نے ادا کرنی ہے نا. وہ جب بھی بنا اس نے کوشش کی کہ میں نے رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اس لیے وہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ سال کے اندر زکوٰۃ ادا کر رہا ہے. جب بھی اس نے رمضان میں ادا کی, کر دی, اس نے اپنا ٹھیکہ لے لیا رمضان میں کرنا تو کر دی, بات ختم ہو گئی. اس لیے وہ رمضان در رمضان زکوٰۃ ادا کرتا چلا جائے گا, وہ سال کے اندر ہی ہوگی. کوئی بات کلیئر ہوئی کہ نہیں؟ قرآن و سنت میں کہیں بھی کسی مہینے کا نہیں ہے. جس وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے اسی وقت, اور یہ سال کے بعد جا کر زکوٰۃ لگے گی, سال سے پہلے زکوٰۃ نہیں لگے گی. کھا لو, سال سے پہلے چیزیں لے لو, کوئی چیزیں خریدنی ہے خرید لو, لیکن اگر آپ نے حج کے بھی پیسے رکھے ہوئے ہوں اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی. یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی زکوٰۃ جو ہے معاف ہو گئی, نہیں. آپ نے حج کے بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں, حج بعد میں آتا ہے, اس لیے اگر آپ نے حج کے بھی پیسے رکھے ہوئے ہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی, اس کی بھی دینی پڑے گی. لاکھ میں کتنی بنتی ہے؟ لاکھ میں 2500. 1 ملین میں 25,000. آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ آپ نے 12-13 لاکھ روپیہ حج کے لیے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کو سال بعد زکوٰۃ دینی پڑ گئی, کتنی نکلی؟ یار کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ اس لیے مسئلہ نہیں ہے, آپ نے ایک بڑا ٹارگٹ اچیو کیا کہ ایک فرض ادا کر دیا, ایک فرض ادا کر دیا. آپ یہ نہ سمجھے یار میں حج پہ جانا ہے, حج کی محبت آپ کے اندر زیادہ ہو مانتا ہوں, اور پیسہ نہ ہو تو آپ پر حج فرض نہیں ہے. حج تب فرض ہے جب پیسہ ہو تو تب آپ نے جانا ہے, اور اگر پیسہ نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. اگر آپ کے پیسے نکلنے سے حج رہ جاتا تو رہ جائے, یہ فرض ادا ہو گیا, کیونکہ یہ فرض ادا کرنا لازم تھا, اس لیے حج رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن 25-30 ہزار میں کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہیں سمجھتا کہ فرق پڑتا. یہ ہمارا دماغی حلل ہوتا ہے کہ انسان کہے یار پیسہ نہیں بچ رہا, یہ اس طرح معاملہ ہو رہا ہے. نہیں, جس وقت آپ نے ارادہ کر لیا ہے وہ 25-30 ہزار بھی پورا ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. تو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن و سنت میں کہیں بھی کوئی مہینہ فرض نہیں ہے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے. جس وقت آپ صاحب نصاب ہو گئے وہ نوٹ کر لیں بس. اس کے بعد نوٹ کرنے کا کیوں میں کہہ رہا ہوں حساب کتاب بہت ضروری ہے. آپ نے اپنا حساب کتاب رکھنا ہے, اکاؤنٹس افسر رکھ لیں گے, اپنے آپ لوگ کر لو گے. ہر چیز میں خود ذاتی طور پہ نا اپنی ہر بات لکھ لیتا ہوں, اے انج ہویا, اے دو ہویا, اے دو ہویا, اے دو ہویا, اے دو ہویا. میں سارا کچھ نا لکھتا چلا جاتا ہوں تاکہ پیچھے مجھے بیک جانا پڑے تو مجھے پتہ لگے یہ تو سال گزر گیا ہوا ہے, اس پر یہ معاملہ ہو گیا. اگر فرض کریں آپ صاحب نصاب ہوئے 2022 میں, 23-24 آپ کے پاس پیسے نہیں آئے, آپ نے لکھ رکھا تھا, کسی وقت آپ نے دیکھنا چاہا تو کہا کہ یار میرے کو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد پیسے ہونا ہے, ایسا مطلب حالے بھی نہیں پورے ہوئے, مجھے پھر ابھی صاحب نصاب بننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اپنا حساب کتاب خود لینا ہے.
اس لیے حساب کتاب ہی بتائے گا کہ آپ نے یہ پیسہ لگانا کہاں پر ہے. جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ کہاں پر لگانا ہے, کس طرح لگانا ہے, یہ حساب کتاب ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب میرے پاس ایک بندہ ہے, اس نے اپنے بل دکھائے, کہنے لگے یہ میرے بل ہیں, یہ میری پریشانیاں ہیں. میں نے اس سے کہا کہ میں سب کے سامنے تمہیں کھڑا کر دوں اور سارے تمہیں دیکھ لیں گے. کہتا نہیں میں بڑا خوددار ہوں, نہ کریں. کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے؟ کوئی ہر بندہ انجان آ جائے اور مجھے کہے تو کیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے؟ بھائی صاحب جانتا نہیں میں. کئی دوست مطلب کہ کئی بندے ایسے آ جاتے ہیں جن کو میں جانتے نہیں ہوتا, وہ جب مجھے آ کر کہتے ہیں میں ان کو اپنا اصول کیا بتاؤں کہ یار میں ایسا نہیں کر سکتا. اگر میں کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں, دوستوں کو کہتا ہوں میں کہ یار یہ کام میں کرنے لگا ہوں, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے. اور میں آگے بھی کہتا ہوں کہ مدد ہمیشہ نمازی کی کرے, پرہیزگار کی کرے, تاکہ وہ سپورٹ ہو مسجد والوں کی کہ یار یہ مسجد میں آتا تھا, اس کی سپورٹ ہونی چاہیے. اور میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ راشن کے علاوہ راشن نہ دیں بلکہ کسی کے بچے کو بڑھا دیں. ایسا نہیں ٹھیک؟ فرض کریں بیٹے اگر کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ بیٹر نہیں ہے. آپ اس بچے کو لے لیں کہ یار اس بچے کو نہ میرے اختیار میں دے دیں, میں نے اس کو پڑھانا جتنا پڑھے ہے. اگر کام ہی سکھانا ہے تو اس کو لے لیں, کہیں میں اس کو کام سکھا دیتا ہوں, پیسے اس پر لگیں گے کوئی بات نہیں, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اگر کوئی مشین لے کر دینی ہے لے کر دے دیں تاکہ وہ اپنا کوئی کام تو کرتا نظر آئے. بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ ہم کسی کا کام آئیں اور اس طریقے سے آئیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. اگر ہم وہ راشن پانی میں چکرا ہی پائیں گے نا, میں کیوں دیتا, وہ بہت زیادہ لوگ جو یار وہ تھی پوری نہیں پا سکتے. تو سنبھالنا جب ہوگا نا, سنبھالنا جب ہوگا. مثالیں ضروریات زندگی, ایک لفظ بولا جاتا ہے کیا؟ ضروریات زندگی, زندگی کی ضرورتیں. اب اس زندگی کی ضرورتیں میں کیا کیا شامل ہے؟ زندگی کی ضرورتوں میں شامل ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مکان ہو. کیا شامل ہے؟ اور اس میں اور 3 میٹر لگے ہوں, 3 میٹر لگے ہوں, اس میں سارے بسترے موجود ہوں, برتن موجود ہوں, فریج بھی ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ضرورت زندگی میں. موبائل آپ کا ہونا چاہیے ضرورت زندگی میں. اوون بھی ہونا چاہیے, اے سی بھی ہونا چاہیے. جو ضروریات زندگی ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہونے چاہیے. اور ضروریات زندگی پر زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ کا مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے بستر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کی کار چل رہی ہے یا موٹر سائیکل چل رہی ہے, سائیکل چل رہی ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, آپ کے برتنوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے ضروریات زندگی جو ہیں اس پر فوکس کیا جائے. تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مکان. مکان ہوگا تو کچھ چیزیں اندر بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ایک فقیر کے پاس ایک بندہ گیا, اس نے کہا میرے لیے دعا کر دیں. انہوں نے دعا کر دی. دعا کر دی, اس امیر آدمی کا کام بن گیا. جب کام بن گیا تو وہ اس کے پاس آیا تو سوٹ لے کر, سرکار یہ میری طرف سے سوٹ لیں. کہتا ہے یار میں سوٹ پا لیتا تو کوئی سوٹی بھی تو ہونی چاہیے ہاتھ پھڑنے واسطے. کہتا سرکار سوٹی بھی لے کے دے دینے ہیں. کہتے یار میں سوٹی جو لے لئی تو سوٹ بھی پالتا, دہانا کنوں ہے, تو دہان واسطے میں باہر نکلنا کہ گھوڑا تو ہونا چاہیے نا. کہتے سرکار گھوڑا بھی لے دینے ہیں. کہتے یار اگر گھوڑا لے آتا تسی وہ واسطے رکھنے واسطے استبل بھی تو ہونا چاہیے نا. کہتے سرکار استبل بھی لے دینے ہیں. کہتے یار اگر استبل بھی لے کے دیتا تو گھوڑا بھی تو وہ مالش کرنے واسطے, گھوڑے دی صفائی کرنے واسطے, کہتے وہ بھی لے دینے ہیں. کہتے یار اگر فرض کرو استبل بھی آ گیا, گھوڑا بھی آ گیا, تو میں رہنا کتنے وے, مکان بھی تو ہونا چاہیے. کہتے وہ مکان بھی لے دینے ہیں. کہتے یار مکان ہوئے تو میں کلا ہی ہوا, تو کہتے سرکار تیری شادی کرا دینے ہیں. کہتے یار اگر شادی کرا دیتی تو پھر تو بچے بھی پیدا ہون گے. کہتے ہاں. کہتے اگر کوئی مر گیا تو روئے گا کون؟ کہتے سرکار وہ رونا تو نہیں پینا. کہتا سوٹ لایا میں نہیں لینا. یہ ویسے عقل مندی کی بات کی ہے. اگر سمجھا جائے نا, اس نے بنیادی بات کی اتوں ہی شروع ہوتا ہے, اتوں ہی مکا دیو. پہلے اپنے دماغ چ واڑ لو کہ چیز تم رون تے مجبور کرے گی کرنا کیجیے.
صحیح بڑا حوصلے کا کام ہے. ایک ماں ایک بچہ جنے اور جننے کے بعد وہ مر جائے, کیا حالت ہوگی اس ماں کی. بڑا حوصلے کا کام ہے. کہنے یہ صرف زبانی کلامی بات ہے, لیکن بڑا حوصلے کا کام ہے اس ماں کا, اس باپ کا. 9 مہینے پھر انتظار کرنا پڑتا ہے اس فقیر کی بات. لیکن میں اب ایک جو دوسری بات کر رہا تھا گھما کر, ضروریات زندگی میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ مکان. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, ہم شادیوں پر کتنا پیسہ لگاتے ہیں؟ اگر اسی پیسوں کا 2 ہستیوں کو مکان لے کر دیں, اچھا نہیں ہے؟ بہتر ہے. جاؤ بیٹا اپنی زندگی خود گزارو. کیوں نہیں ایسا کرتے؟ آپ لوگوں کو کس نے ورگلایا ہوا کہ یہ کام نہیں کرنا؟ اپنی اولاد کو. میں ایک اور بات بتا دوں, جیسے اکثر کہتے ہیں نا کہ منڈا کڑی نے لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لڑکا لڑکی کو لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. ذرا الٹ کر لیں, لڑکی لڑکے کو لے کے اپنے گھر کیوں نہیں آ سکتی؟ شریعت نے منع کیا ہے؟ نہیں. میں اس کی مثال, بڑی مثال دینے لگا, بڑی مثال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شادی ہوئی نا, تو حضور چاچا ابو طالب کے گھر سے حضرت حتیجہ کے گھر سے شفٹ ہو گئے. مثال بڑی دی ہے نا. حضرت حتیجہ کے گھر سے, چاچا ابو طالب کے گھر سے حضرت حتیجہ کے گھر میں شفٹ ہوئے. کون؟ ساری زندگی وہیں پر رہے ہیں, بچے سارے اتھے پیدا ہوئے. غار ہرا بھی اتھو جاندے سن. تو گل سمجھ آئی نا؟ ہمارے یہاں پر کیا سمجھا جائے گا؟ کڑی لے آئیے یا منڈا لے آئیے, ایک کوئی گل ہے. لیکن نہیں, تو دونوں کو آزاد کر دیں نا, علیحدہ کر دیں, تاکہ وہ اپنی زندگی خود انجوائے کریں. اس کے لیے کیا ہوگا؟ اتنا پیسہ لا کے, انیاں ہرمستیاں کر کے. اس پر بھی ایک بات سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں محلے کی شادی ہوئے نا, محلے میں شادی ہو اور غیر محرم ہو, عورت پوچھے بغیر مرد سے چلی جائے تو گنہگار ہوگی کہ مرد نے پوچھ کے نہیں گئی. اور اگر مرد نے پوچھ کے جائے تو دونوں گنہگار ہوں گے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیوں گنہگار ہوں گے دونوں؟ ایسا مارے کہ اجازت ہی نہیں سی, تو کا تو دیتی ہے, تم نے کیوں دی ہے؟ اس لیے علیحدہ رہنے میں بڑے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. ہم نے صرف سپورٹ کرنی ہے اپنی اولاد کو کہ آگے بڑھے, بس. ہم سپورٹر ہیں ان کی زندگی کے, کہ ان کو آگے بڑھائیں. اپنے لیے نہیں کہ ہماری خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. وہ ساس دی کرے, وہ سورے دی کرے, وہ فلانے دی کرے, وہ ٹنگرے دی کرے. ایک گھر میں رہتے ہوئے کرنی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ہم اس کے لیے نہیں ہیں. ہر ایک بندہ آزاد ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارا رواج بڑا الٹ قسم کا نا, جاتا میں کہیں اور تو نکل کہیں اور چلا جاتا ہوں. چلو چھوڑیں. حساب کتاب رکھنا بہت ضروری ہے. ضروریات زندگی پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اب اس پر بھی آ جاتے ہیں. سونا, دینار, چاندی درہم کے ہوتے تھے, اس لیے سونا 7.5 تولے, 7.5 تولے آج کل میرے خیال سے 16,75,000 کا بنتا ہے. اور 24 کیرٹ کا ایک میں پڑھتا پہ 3,09,000 کا, کچھ 3,10,000 کا, کیونکہ کام میں نا تھا. اچھا, تے کیا کہتے ہیں 16,75,000 کا ایک بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب دینار کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے تو وہ تو 16 لاکھ ہے, لیکن دوسرا ٹھیپا گڑا سی چاندی دا, وہ تھا 52.5 تولے, وہ بن رہا ہے 1,75,000. اس پر جو میری رائے ہے نا, میری ذاتی رائے, جن عورتوں کے پاس 2, 3, 4 تولے زیور ہے, غور سے میری بات سن لیجیے گا سارے, جن عورتوں کے پاس 2, 3, 4 تولے زیور ہے ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی, کیونکہ عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے. وہ کام کوئی نہیں کرتی. کل سمجھ رہا کہ نہیں ہے؟ وہ کام نہیں کرتی, اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہوتے. اس لیے اگر 2, 3 تولے کسی عورت کے پاس پڑا ہوا ہے, پہنتی ہے شادی بیاہ پر اپنے خاوند کے لیے, تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے, اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی, کیونکہ وہ کام ہی نہیں کرتی. البتہ اگر میاں بیوی دونوں اس بات پر ہیں, جیسے پاکستان میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا مال لے لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, جیسے اکثر و بیشتر مرد عورتوں سے حق مہر معاف کروا لیتے ہیں. اکثر و بیشتر مرد عورتوں سے حق مہر معاف کروا لیتے ہیں, بلکہ ان کے دینے کی بھی نیت نہیں ہوتی. اور حضور نے ارشاد فرمایا جس کی حق مہر دینے کی نیت نہیں وہ زانی ہے.
جس کی نیت ہی نہیں ہے حق مہر دینے کی وہ زانی ہے. اس لیے اگر کیا کہتے ہیں عورت کا مال مرد کھا سکتا ہے اور عورت کا زیور مرد لے سکتا ہے تو زکوٰۃ کون دے گا؟ انہیں حساب کتاب آپ پہ رکھنا جی، میں کہہ رہے حساب کتاب رکھنا ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کتاب رکھنا ہے کہ جو اس کے گھر کا زیور ہے وہ کلا ہی ہے، کٹھا ہی ہے. جب کٹھے سارے معاملات ہیں تو پھر کون دے گا؟ مرد دے گا، عورت پر نہ لگے. لیکن جہاں پر عورت کے پاس 2-3 تولے ہیں اور اسی کا ہے، وہ اسی کا ہے اور اسی نے. ایک اور اس میں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، ایک ہیلا کرتے ہیں. ہیلا، ایک دیا 2 بچیاں نے، ایک پتر ہے نابالغ ہے، تو زیور ہے 15-20 تولے. وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں نابالغ میں تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے نابالغ کو دے دیا جائے. اپنے ایمان سے بتائیں اگر ضرورت پڑے گی تو وہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ہیلا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے دھوکھا دینا ہے، اللہ نے دھوکھا نہیں کھانا. میں اگے دسیا اسی سارے اللہ نے دھوکھا دینے ہیں، ڈنڈیاں مار دے پہ اللہ دے نا دے ہوتے کہ یار انج کر کے میں جواب دے دا. جواب تو آپ نے اللہ کریم کو دینا ہے، مجھے تو نہیں دینا. جس نے بھی دینا حساب کتاب اللہ کریم کو دینا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جس نے بھی حساب کتاب دینا ہے اس نے. میں اپنے دوست کو بتا رہا تھا، میں کہ یار ہم جب نوکری کرتے تھے ہمارا جی پی فنڈ میں پیسے بچتے تھے، وہ میں نکلوا لیا کرتا تھا. میرے مرشد آتے تو میں وہاں سے نکلوا لیتا پیسے، کھانا پینا لگ جاتا ہمیں، اور 80% مل جاتا تھا، 20% وہیں رہتا تھا. پھر سارے جمع کراتے تھے پھر نکلوا لیتے. لیکن وہ اتنے پیسے ہوتے تھے کہ مجھ پر قربانی لگ سکتی تھی. تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا، میں کہ یار تو میرے والا قربانی کرنی ہے، میرے کو پیسے نہیں ہے کہ لیکن تو کر دی، وہ جو پئی ہے نا وہ تو میں بچ سکا. جو میں لے نہیں سکتا اس سے میں بچ سکوں، اس لیے قربانی تم نے میری طرف سے کرنی. اور وہ اللہ ان کو خوش رکھے، وہ میری طرف سے قربانی کرتے تھے. کیونکہ میں مرنا چاہتا ہوں ایمان کی حالت میں، بے ایمانی کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا. اللہ کو دھوکھا نہیں دینا چاہتا. جب میرے پاس پیسے آئے کہ بھئی یار میرے پاس پیسے ہیں، میں نے ٹوٹل کر کے کوشش کی کہ اس کی بھی زکوٰۃ دے دی جائے. اپنے پاس اگر آ گیا تو اس کا مطلب بھاگنا نہیں ہے، اللہ سے نہیں بھاگنا، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. اللہ سے بھاگنے سے تو بندہ اللہ سے بھاگ رہا ہے، اللہ سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی طرف بھاگو، کامیاب ہو جاؤ گے. ہم اللہ سے بھاگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں بھاگنا، اللہ کی طرف بھاگنا. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ سے نہیں بھاگنا. اس لیے جو ضروریات زندگی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اگر آپ کے 10 مکان بھی ہوں، کمرشل نہیں ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے کہ رکھے ہے ذرا ریٹ ودے گا بیچ داں گا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ 10 مکان بھی ہو کرائے پر چڑھے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو فلیٹس آپ نے ذاتی طور پر رکھے ہوئے ہیں، چاہے 10 ملکہ رکھے ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو کمرشل ہے، جیسے ٹھیکیدار ہے 10 مکان بنا رہا ہے، وہ ایک سرمایہ اماؤنٹ ہے، جتنی لگ رہی زکوٰۃ دے گا. وہ 10 سال کے بعد بھی بکے زکوٰۃ دے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ اس کے 10 مکان بنا رہا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا. سال گزر گیا، سرمایہ ہے اس کا، اس پر زکوٰۃ دے گا. اگر نہیں بکتے 10 سال بھی بعد بھی بکے تو زکوٰۃ دے گا، اور 10 سالوں کی دے گا. ہوں تسی کو گیا کی ہویا؟ حدیث پاک میں آتا ہے زیور کو کام میں لائیں، سونے کو کام میں لائیں، نہیں تو زیور کو زکوٰۃ کھا جائے گی. حدیث پاک میں کیا ہے؟ زیور کو زکوٰۃ کھا جائے گی. دین دے زیور ختم ہو جائے گا. اس لیے اگر وہاں پر سرمایہ کاری کی ہے، بہ گیا، لیکن دینی پڑے گی زکوٰۃ. زکوٰۃ سے بھاگ نہیں سکتے آپ. میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ بندے کو زکوٰۃ نکالتے رہنا چاہیے. ایک تو کچھ نہ ویسے عادت پانی چاہیے کہ میں اللہ کی راہ کچھ دے سکتا. جب اللہ کی راہ میں دینے کی عادت پڑ جائے گی پھر آسان ہو جائے گا دینا. مشکل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے لیے دینے کے لیے اسی اللہ نہیں نہ دے رہے ہوندے، اسی بندہ دے میں کہا تو زکوٰۃ داں، میں کہا تو داں، اے میرا کہڑے کام آندا ہے، اے میرے پھر اسی جان بوجھ کر ان کو دیتے ہیں جو ہمارے فیورٹ ہوتے ہیں. ان کو زکوٰۃ نہ بھی لگتی ہو ہم دے دیتے ہیں. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں، ذرا دھیان سے. کیونکہ وہ اس لیے کہ اگر زکوٰۃ دی اور اس کو دی جو حقدار نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا ہوئی، جب نہیں ہوئی تو دوبارہ دھیان رکھنا.
جہاں پر لگی حقدار ہی نہیں تو پھر زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ آپ کھاتے کلیئر کر کے جاؤ کہ اللہ میں زکوٰۃ دیتی سی تو اللہ نہیں فرمائے این دیتی سے تو لگی نہیں. جیسے ہمارے مڈ، جیسے میں اپنی ماں کو نہیں دے سکتا، باپ کو نہیں دے سکتا، دادے کو نہیں دے سکتا، دادی کو نہیں دے سکتا، نانے کو نہیں دے سکتا، نانی کو نہیں دے سکتا، پوترے نہیں دے سکتا، پتر نہیں دے سکتا، دھی نہیں دے سکتا، بیوی نہیں دے سکتا. میرے مڈ نے لیکن مڈ بنیاد نے میری ایس مارے میں اینا نہیں دے سکتا. میں اپنی بھن نو دے سکنا، بھرا نو دے سکنا، چاچے نو دے سکنا، مامے نو دے سکنا، اینا نو میں دے سکنا کیونکہ اے مڈ چ نہیں آتے. ان کو میں دے سکتا ہوں لیکن جو میرا مڈ ہے اس کو میں دے نہیں سکتا. فقیر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں. جن وہ کہتے میں بڑا سخت رویہ تھا کہنے کے کہ زکوٰۃ لینے والا وہ ہونا چاہیے، غور سے سن لیجئے گا، زکوٰۃ لینے والا وہ ہونا چاہیے جس کے پاس 52.5 تولے یعنی 1,75,000 کی کوئی چیز فالتو نہ پڑی ہو. اگر اس کے پاس کوئی بسترے فالتو، برتن فالتو، فلانی چیزیں فالتو فالتو فالتو، جب تک بیچے گا نہیں زکوٰۃ نہیں لے سکتا. پہلے اپنی فالتو بیچ دے پھر زکوٰۃ دینی. کتنا خطرناک ہے. لیکن میں ویسے مشورہ داں گا کوئی یہو جہی حالت دے دینا، تاری مہربانی. تسی کہو کہ گھر ٹی وی لگا ہے، وہ فریج لگے، دے دیو، پھسیا ہے. ہوں اج کل ضرورتیں آ گیا ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی نا؟ اگر بسترے باہر دیں گے کوئی قیمت نہیں لگے گی، کتابیں باہر دیں گے کوئی قیمت لگے. ذرا پرانا فلسفہ تھا، آپ تھوڑا سا جدید کر لیتے ہیں کہ اس لیے اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے. ایک بندے کو ضرورت پڑی تو میرے ایک دوست نے کہا میرا دوست ہے اس کو ذرا دے دیں. میں کہا تیرا دوست ہے؟ میں کہ چلو اس کو نا ایک لمبی چھوٹ دے دیتے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں کہ اس کو دے دو جتنے پیسے یہ کہہ رہے ہیں اس کو دے دو، اور دینے کے بعد سے کہو یار جدو تیرے کو سانی چاہیے نا ادو نہیں، اور جدو سب نو دے دیں وہ بعد نہیں. میں کہ جدو پیسے آئیے نا وہ فلانے بندے دا چھت پہن والی انہوں پیسے دے دیں وہ چھت پا دیں، میں نے واپس نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. وہ اینا ترلے منتا کرتا پیسی کہ میں اے پلاٹ بیچ دینا، میں اے کر لینا، میں اے کر لینا. اب نہ پلاٹ بیچ رہا ہے نہ کچھ اور کر رہا ہے، اے نکلنے کی کوشش کرتا پہ. کی خیال ہے؟ چنگا کرتا پہ؟ اچھا نہیں کرتا پہ؟ تو کیونکہ میری نیت ہے نہیں سی تنگ کرن دی، تو میں تو اگے تو کھلی چھٹی دیتی ہے. جب ہو جائے دے دینا. اب تو نہیں دے رہا تو نقصان کس کا کر رہا ہے؟ پاگل ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں داں گا، نہیں دیں گا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنا. میں نے تو آگے ایک اصول بنا رکھا ہے، آپ بھی بنا لیجئے. بہت اچھا اصول. اصول یہ ہے کہ کسی کو پیسے دینے نہیں ہیں، قرضہ کبھی کسی کو نہیں دینا. وہ کہتے ہیں نا قرضے ہسنا جدے بعد کدی نہیں ہسنا. قرضے ہسنا جدے بعد کدی نہیں ہسنا. ہوں تسی پیچھے پیچھے ہو. کیا سمجھ آ گئی؟ ایسے ہمارے قرضے ہسنا واسطے اینا بڑا صبر چاہیے. تو میں وہ واسطے نا اپنے اندر فارمولے بنا لیتے سن. میں نے کہا سوچا کہ اگر کسی کو قرضہ دیا تو اس نیت سے دینا ہے، اگر اس نے واپس نہ کیا تو لینا ہی نہیں. ختم. کیا سمجھ آ گئی؟ اصول سمجھ آ گیا؟ اب لڑائی رہے گی؟ جب آپ نے دے دیا اور کہا کہ نہ اگر واپس نہیں کرے گا میں لڑنا نہیں. آپ سب کو میرے اصول کی سمجھ آ گئی؟ جدو میں تانا نہ دا تو سمجھنا میں دینا نہیں. اگر میں دیتا تو سمجھ لینا کہ اگر تھی واپس نہ کیتا تو تاڈا. جڑے میرے نال چلن والے نا سارے اصول سمجھ. اول تو میں دینا نہیں. لاکھ تھی آ کے اپنی مجبوریاں ظاہر کرو، میں نہیں دینا. نہ سمجھ آ گئی؟ اگر میں دیتا وہ مطلب تھی واپس نہ کیتا تو تن معاف. چنگا اصول نہیں؟ لڑائی مک گئی یار. ایویں ٹینشن لگی رہتی ہے. میں اللہ کی راہ چلا کے ٹینشن پالتا رہا گا. میں ہر ٹینشن کو نکال کے درمیان سے نکال دیتا ہوں کہ باہر نکل جا، میں نے لڑنا ہی نہیں ہے ٹینشن سے. میں تو اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. میں ان ٹینشنوں میں الجھتا رہوں گا، یار بندے نے انج کرتا ہے بندے، میں کرنا ہی نہیں چاہتا. آگے نکل جائیں. بہت وقت ہے اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے. ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اپنا حساب کتاب رکھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا یہ جو ہمارے فیکٹری کی مشینری ہوتی ہے، بیٹے فیکٹری کی مشینری پر زکوٰۃ نہیں لگتی. فیکٹری کی مشینری پر زکوٰۃ بالکل نہیں لگتی کیونکہ وہ استعمال میں آتی رہتی ہے، ڈیمیج ہوتی رہتی ہے.
اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تو جو کہتے ہیں جو ہسپتال ہوتے ہیں, ہسپتال پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی, این جی اوز پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی, مدرسوں پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی, ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی. آپ نے اگر ہسپتال میں بھی زکوٰۃ دینی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو جا کر کہیں یار یہ کسی غریب پیشنٹ کو دے کر اسے کہیں کہ یار یہ تم تیری مہربانی ہے سانو مشین خریدنی ہے, سانو ہبا کر دے, تحفہ دے دے. یہ ہے ہیلا. کیا ہے؟ ہیلا. ہیلا نہ کیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہسپتال کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. ہیلا کیا ہوگا؟ کسی کو غریب کو مدرسے کے بچے کو زکوٰۃ دیں گے, مسافر بچے کو زکوٰۃ دیں گے, وہ ہیلا ہے, وہ پھر مدرسے میں دے گا. لیکن اگر ہیلا کیے بغیر کوئی کھا گیا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ جب بھی دینے لگیں ان کو کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, اس کا ہیلا کر لیجئے گا. آپ بری ذمہ ہیں, آپ بری ذمہ ہیں. اب ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کا مسئلہ ہے. ہمارا مسئلہ حل ہوا, ہم نے بتا دیا کہ یار یہ ہیلا کر لینا, کیونکہ ہیلا کیے بغیر نہیں کام بنے گا. کیونکہ مصارف تو وہی ہیں, فقیر کو دیں, مسکین کو دیں, مقروض کو دیں, اللہ کی راہ میں دیں, کیا کہتے ہیں مسافر کو دیں. مصارف تو وہی ہیں جو اللہ نے فرما دیے, اس سے ہٹ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہسپتال تو اللہ نے فرمایا ہی نہیں, اس کا تو فرمایا نہیں این جی او بنا لو, ویلفیئر سوسائٹی بناؤ تو زکوٰۃ کھاندے جاؤ. آج کل جتنے بھی آئیں گے سارے اشتہار آئیں گے, ہسپتال فلاں, ہسپتال فلاں, ہسپتال فلاں, ہسپتال فلاں, بس زکوٰۃ ہی دیتے جاؤ. اور اتنے کہتے ہیں مسکین جی شکلہ بنا کے آن گے تو کپڑا بیچنا ہوئے تو خوبصورت لڑکیاں دی, جب زکوٰۃ کھانی ہوئے تو ٹیڑے میرے لوگ سمجھدار ہیں نا, انہیں پتہ دل نو انج کر کے کچرا کس طرح ہے, ادھرلے پاسے کس طرح کچرا ہے, ادھرلے پاسے کس طرح کچرا ہے, وہی تصویر لانی ہے. اس لیے جب بھی آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینی ہے, مدرسے میں, کیا کہتے ہیں ہسپتال میں, این جی اوز میں, تو بتانا پڑے گا میں. لیکن اگر اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینی ہے وہ بتا کر نہیں دینی, کیونکہ وہاں بتانا لازم نہیں ہے. وہاں بہن میں تیرے واسطے چیز لے آیا تھا, دے دیں. زکوٰۃ ہر چیز سے ادا ہو جاتی ہے. مثلا ایک بندے کو بھوک لگی اور غریب آدمی, آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ایف سی کا ڈبہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کتنے کا آتا ہے, 700 کا آتا ہے, 1000 کا آتا ہے, آپ لیتے ہیں اس کو, یار میری طرف سے, اس نے قبول کیا, کھانا کھا لیا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو, زکوٰۃ ادا ہو گئی. زکوٰۃ ہر طرح سے ادا ہو سکتی ہے. کسی غریب کو چائے بھی پلا دیں گے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ اپنے پرانے کپڑے اکٹھے کر کے بیچ دیں, اس سے جو پیسے آتے ہیں اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. ہر چیز سے زکوٰۃ ادا بھی ہو سکتی ہے, اور کیا کہتے ہیں کسی کو دی بھی جا سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اتنا بڑا کوئی مسئلہ یا پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو وہ سنانے ایک بندے کو بھیجا کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. وہ گیا اور واپس آیا اور کہنے لگا سرکار یہ تو ہے زکوٰۃ کا مال جو لوگوں نے مجھے دیا ہے آپ کے لیے, یہ تحفے ہیں. انہوں نے کہا تیرا ہے. آپ نے سارے لوگوں نے کال کر لیتا, بلاؤ. جب آگے حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے میں کہا لیا کہ جا زکوٰۃ اکٹھی کر کے لیا عامل کو. وہ آ کر مجھے کہتا ہے اے زکوٰۃ ہے تحفے نے, اے اپنی ماں دے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا یا پیو دے گھر, اتنے نہیں دیں آ کے تحفے. یہ تو سیٹ کو تحفے دے رہے ہیں. جو سیٹ کو تحفے دیے جاتے ہیں وہ رشوت ہے, تاکہ اگلی دفعہ آئے گا تو اسی وہ مال داں گے نکارا ہوئے گا زکوٰۃ, وہ اونٹ دے بچے داں گے جڑے بگڑے ہوئیں گے, لڑے لنگڑے داں گے, کہاں گے انہوں کو لے ہی سن. اس لیے سمجھایا نبی نے ساری وہ کی کہتے ہیں ذہن سازی کی ہے ہماری, ہر طرح سے سمجھایا ہے کہ اچھا دینا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک جو چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ نہ دو. اگر وہ کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. میں کئی دفعہ ہنس کر کہنا میں اسلام کو پسند کردا, تہاڈے واسطے بھی کراں کہ نہ کراں, میں اسلام کو پسند کرتا ہوں. اب مسلمان وہ جو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے, کیا میں وہ پسند کروں یا نہ کروں؟ ہے نہیں, میں پسند کرتا ہوں. آگے میں کچھ نہیں کہتا. ویسے آپ لوگوں کے دلوں کو تیز کرنے کے لیے نا ذرا گرم کرنے کے ہاتھ نہ مل کے گرم ہو جاتے ہیں, گلوں نال بندہ گرم ہو جاتا, کئی کن گرم ہو جاتے ہیں, وہ گل سن کے بھی نہ کن گرم ہو جاتا ہے. سارے شاید سان لائی ہے, میں نے لانے والا طریقہ ذرا کم بند کر دیا, ایویں کوئی نکل بھی جائے تو مجھے نہیں پتا ہوتا.
کیونکہ میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا ہوتا کہ آج میں نے یہ تقریر کرنی ہے. جو دماغ میں آ جائے کہ کوئی اصول بیان کرنا ہے, چھوٹا سا بھی ہو, جو بھیجے کے اندر داخل کرنا ہے وہ داخل کر کے چھوڑنا ہے. کیونکہ یہ جو آپ میرے پاس آ رہے ہیں, میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع کر کے میں دنیا سے جاؤں. میں قطعاً نہیں کرنا چاہتا. ان مولویوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جو آدھا گھنٹہ لینے سمجھاتے ہی کچھ نہیں. اصل بنیاد یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب بھی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نیت کے ساتھ دینی ہے. نیت, اس نے مجھ سے پیسے مانگے قرضے کے طور پر, میں نے دے دیے. بات سوچیا میں زکوٰۃ دے پیسے دے دینا چنگی گل سے. اب نیت تو میری تھی نہیں, اب بعد میں بنا سکتا ہوں؟ وہ اسی کو چلا گیا. ہاں تو دوبارہ دینی پڑے گی. نیت لازم, اس لیے نیت کر کے کسی کو دینی ہے. اور دوسری شرط کیا ہے کہ جب کسی کو دے اسے مالک بنا دے. بات تیری ہے, اگر مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کی میں مثال سمجھایا کرتا ہوں. ایک کرایہ دار ہے آپ کا, اس نے کرایہ نہیں دیا, تن پتہ پھنسیا پیا تھا, کوئی چارے کرایہ نہیں دینا. اب آپ نے نیت سے اسے زکوٰۃ دینی اور اس بعد کہنا ہے ہوں میں دے دے واپس. مالک بنا کے واپس لینی ہے. اے نہیں کہ تم معاف کر دیتی زکوٰۃ میں نہیں, زکوٰۃ میں معاف نہیں کرنی, پہلے مالک بنانا ہے پھر اس سے لینی ہے. اگر وہ نہ دے گا میں نے اور بڑے کام نے تڑی گئی, کیونکہ وہ بھی سیاح ہو سکتا ہے نا. اگر سیاح ہوئے گا, اگر میرے وہ کی کہتا پینتی بیٹھا ہوئے گا تو وہ تو کہے گا کہتے وہ مل گئی نا بھائی میں نہیں دینی تاری مہربانی, میں نے اور بڑے کام نے. کیونکہ اس کے لیے لازم بھی نہیں ہے, مالک وہ بن گیا ہے, نہ دے گا تو لازم نہیں ہے. اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی کا منکر ہوا ہے. کیا اس نے وعدہ خلافی ہو سکتا ہے اور کوئی جینور ریزن ہو پتہ اور کچھ کرنا چاہتا ہے. اس لیے جب میں کسی کو کہہ پائے نا میرے تے نا بڑا قرضہ ہے, میں وہ حساب کتاب لینا. اچھا تیرے تے قرضہ کنا ہے, کہندا اینا, میں گھر دا خرچہ کس طرح چلانا پیا, بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہویا. اب میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کو قرضہ دیا نا, انہیں سب تو پہلے گھر دا سودا لیا, قرضہ نہیں لانا. تو گل سمجھ آ گئی. اور قرضہ نہیں لائے گا کی کرے گا, کیونکہ وہ گھر دا خرچہ نہیں چلتا پیا پتر. پہلے وہ خرچہ لائے گا پھر کدھر دے گا. اس لیے سوچ لیجیے گا پہلے گھر دا خرچہ پا کے دینا, نال قرضہ لانا. دونوں چیزیں آپ نے سمجھداری سے کرنی ہے, نہیں تو مار کھائیں گے. ٹھیک ہے. اب میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تم دسیاں نے, تو کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. 2 لاکھ روپے آج آیا ہے نہیں بیٹے, اگر آج آیا ہوتا اور ذی الحج میں آیا تو قربانی لازم ہوتی. آج آپ پر فطرانہ لازم ہو گیا, زکوٰۃ لازم نہیں, زکوٰۃ سال بعد لازم ہو گیا. 1 سال پڑا, 1 سال میں خرچ کر لیں. اگر خرچ نہیں کیا اور کرتے رہے پھر بھی بچا رہا 2 لاکھ روپیہ تو پھر آپ پر زکوٰۃ لگے, کیونکہ فطرانہ ہوگا. اور آگے میں نے بتایا تھا فطرانہ جو ہے وہ بندہ دے گا جس کے پاس 1,75,000 پیسے بچے ہوں گے, 1.5 لاکھ بھی نہیں, کتنا, جس کے پاس فالتو 1,75,000 بچے ہوں گے اس پر فطرانہ ہے. ہر ایک بندہ فطرانہ نہیں دیتا, جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ دے گا. ہاں جی, کوئی دوسرا سوال. تیرا کیا خیال نہیں بنے گی بیٹے, میں تو کہہ رہا ہوں مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو جی پتر آمدنی آ گئی تو وہ تو کاؤنٹ کرنی ہی کرنی. تسی جڑے پیسے تسی رکھے نے وہ کسی بھی مادے چ ہون وہ سارے کٹھے کر کے کرو گے نا. ایتے وہ کہتے گل سمجھن واسطے کوئی راکٹ سائنس چاہیے نہیں. کہتے ہیں بھی سمجھ چاہیے جاتی ہے کہ پیسے جڑے آ گئے نے 12 مہینے میں کرایہ کھادا ہے اور اینے سال بعد بچ گئے نے تو تسی زکوٰۃ دینی دینی. کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس رقم پہ زکوٰۃ ہے وہ شامل ہوتی ہے اس کے. جو میرا فارمولہ یہ ہے, آپ نے کسی کو 5 لاکھ قرض دیا, آپ کے مال سے نکل گیا, اب اس کے پاس ہے, وہ استعمال کر رہا ہے, وہ دے گا سال کے بعد. آپ نے نہیں دینا کیونکہ آپ کے اندر سے نکل گیا ہے, آپ نے نہیں دینا. جس سال انٹر ہوگا اس سال دینا, کیونکہ وہ مال آپ کا اب نہیں رہا, اب اس کا ہے. وہ کھا گیا ہے, جو مرضی کر رہا ہے, لگا رکھا ہے, اس پر نہیں لگتی, وہ اس کا پرابلم ہے. آپ کا پرابلم اس وقت ہوگا جب دوبارہ انٹر کریں گے, اور وہ بھی سال کے بعد. سمجھ آ گئی؟